खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे मरकस की अंजील और उसका 15वां बाब। जिनके पास बाइबल्स हैं वो निकालें। इस पूरे चैप्टर में हम चंद एक आयात अपने सामने रखेंगे और मैं चाहूंगा कि लफ्जों पर गौर कीजिएगा। ये बातें नई नहीं हैं, हमने कई दफ़ा पढ़ी, हमने कई दफ़ा सुना, लेकिन आज अपने आप को उस जगह पर ले जाएंगे। 6ठी आयत से, और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद में मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। 21वें देखेंगे। और शमौन नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और उसके बाद 37वीं आयत। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त, इस मौका के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके हुजूर हाजिर हैं। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद इस हाजिर जमात को बड़ी बरकत बख्शिए, छुइए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। इस साल दर हकीकत हमने प्लान ये किया और आगे से भी मतलब हम खुदावंद के फजल से ऐसे चलेंगे कि 7 कलमात की बजाय एक सरमन हो, क्योंकि हम इस मुबारक जुम्मा को सिर्फ 7 कलमात तक महदूद ना रखें। मुबारक जुम्मा के रोज बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। मुबारक जुम्मा के रोज देखने लायक सिर्फ 7 कलमात नहीं, हम बड़े सालों से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। 3-3 घंटे की इबादत बैठ के 7 कलमे सुनते रहो, वो अच्छे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले वो अल्फाज वो काबिल गौर हैं, बाइस से बरकत हैं। लेकिन हम आज के इस खास दिन को फकत उन 7 कलमात तक महदूद ना रखें। उस रोज यरूशलेम शहर में बहुत कुछ हो रहा था। मजहबी लीडर एक्टिव थे, सियासी लीडर एक्टिव थे, इसके साथ साथ अबलीस की कूतें भी हरकत में थी। उस शहर में बहुत कुछ ऐसे था जो काबिल गौर था। ये वाहिद ऐसा मुकदमा है तारीख का जिसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 कानूनों का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ यहूदी अदालत थी, दूसरी तरफ रोमी अदालत थी। पहले मुकदमा यहूदी कवानीन के तहत किया गया और यहूदी कानून के जजों ने, उनके जो काहिन थे, उन्होंने अपने बनाए हुए कानून की धज्जियां उस रात उड़ा दी।
یہودی قانون کے مطابق جب تک کوئی گواہ پیش نہ ہو سزا نہیں سنائی جا سکتی، مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اس روز خداوند یسوع مسیح کو پکڑا، گواہ بات چلب کے لے آئے، مقدمہ شروع ہو گیا، کیونکہ ان کا مقصد یسوع کی رہائی تھا ہی نہیں، ان کا مقصد ہی اس کو مارنا تھا، اس کو مصلوب کرنا تھا۔ یہودی قانون کے مطابق جج کبھی بھی اتر کے جرح نہیں کر سکتا، وہ وکیل کی جگہ پہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ آپ کھولو انجیل، یہاں پہ سردار کائنات اتر کے سوال جواب شروع ہو گیا، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون توڑ دیے۔ یہودی قانون کے مطابق اگر مجرم اپنے زبان سے اقبال جرم کر لے لیکن کوئی اس جرم کا گواہ نہ ہو تو سزا نہیں سنائی جاتی، لیکن انہوں نے یسوع کے منہ سے نکلوایا کہ کیا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اس نے جیسے ہی کہا قائل نے کپڑے پھاڑ دیے، بس ہو چکا، اب یہ واجب القتل ہے۔ انہوں نے پھر اپنا بنایا قانون توڑ دیا۔ یہودی قانون کے مطابق عدالتیں کبھی بھی رات کو نہیں لگتی، یہ دنیا کی پہلی عدالت تھی جو رات کو لگی اور راتوں رات مقدمہ بھی سنا دیا، اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ یہودی قانون کے مطابق اگر معاملہ زندگی اور موت کا ہے اور سورج غروب ہو جائے تو عدالت کو ملتوی کر دیا جاتا تھا، طلوع سحر کے بعد پھر سے عدالت لگے گی اور پھر سے اس مقدمے کی تفتیش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر اس عدالت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سورج کو غروب ہوئے گھنٹوں ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہ راتوں رات عدالت لگی، راتوں رات جھوٹے گواہ پیش کیے گئے۔ تو تسی انہوں نے گواہی سنی، اور گواہی یہ تھی، ہاں سانو یاد آنڈے ہیں انہیں کیا سی، تم ہیکل کو گرا دو میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ اس گواہی کی بنیاد پہ کبھی بھی سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پرابلم یہ تھا ان کو ایسا کچھ میل ہی نہیں تھا رہا جس کی بنیاد پہ یہ سزائے موت کا دعویٰ کر سکے۔ یہ پیلاطوس کے پاس لے گئے تو پیلاطوس بھی چوہا صدا سی، وہ ان کی چال سمجھ گیا تھا۔ اب پڑھو اناجیل کے اندر پیلاطوس نے سوال کیتا، تم اس کے اوپر کیا الزام لگاتے تھے؟ الزام انہوں نے کی لائے نے، پہلا الزام یہ لوگوں کو غلط تعلیم دیتا ہے، دوسرا الزام یہ ہمیں اکساتا کہ روم کو تم نے جزیہ نہیں دینا۔ اچھا آپ ان الزاموں پہ غور کرو، پلو اپنا پیلاطوس کیوں سنڈیا سی؟ بھائی یہ تو تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اگر تعلیم غلط دیتے تھے تو اڈی تعلیم میرا کی واسطہ ہوگا، جاؤ جا کے آپ ہی معاملہ حل کرو۔ اگر روم کو جزیہ دینے سے روکتے تو اب تو خوش ہونا چاہیے، اور جزیہ دینے سے اگر کوئی انکار کرے اس کی سزا کبھی بھی صلیبی موت نہیں ہے۔ پیلاطوس نو سمجھ لگ گئی کہ اے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہو رہے جس کی وجہ سے یہ تلے ہوئے ہیں کہ آج اس شخص کو پکڑوایا جائے اور اس کو صلیب پر لٹکا دیا جائے، لیکن وہ ڈرا ہوا تھا۔ پیلاطوس کے لیے پریشان کن بات یہ تھی، یہ عید کے موقع پہ کبھی بھی مقدمہ لے کے میرے پاس نہیں آئے، یہ ہر دفعہ عید کے گزرنے کا انتظار کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ عید کے موقع پہ مقدمہ لے آئے کہ مینو تو نہیں پھنسان لگے۔ اس کو ڈر تھا اور کاہن دھمکیاں لگاتے تھے پیلاطوس کو، جے تو اینو سلیم نہ دیتی تو اسی پھر شکایت کر دینی کہ تو کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ مجبور ہو گیا، وہ بار بار کہتا رہا کہ میں دستور کے مطابق ایک قیدی چھوڑتا ہوں، یہودیوں کا بادشاہ چھڑ دوا۔ نو وی ڈونٹ وانٹ جیسس۔ ارے تو اس کی خاطر ایک ایسا شخص جس کا نام برابا ہے، ارے تو برابا کو چھوڑ دے۔ برابا واز اے ڈینجرس مین۔ میں جب کلوری کے سارے منظر، سارے گڈ فرائیڈے پہ غور کرتا ہوں، میں لیاقت بھائی بڑا خوش تھا۔ اس روز جس کو بھی موقع ملا یسوع کے نزدیک آنے کا، اس کی زندگی بدل گئی۔ ارے جو شخص اس دن نزدیک آیا اس کو یسوع کا چھدا ہوا بدن نظر آیا، یسوع کے زخموں سے لہو بہتا ہوا نظر آیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ لک ایٹ برابا۔
ارے بارابا سے ملیے. اناجیل ہمیں بارابا کے بارے میں بتاتی ہے وہ ڈاکو تھا, وہ خونی تھا, وہ جہادی تھا. ہسٹری بتاتی ہے اسکاری نامی گینگ سی ایک, خنجر بردار لوگ تھے. وہ اپنے چوگیاں دے وچ خنجر لکا کے رکھتے سن. کتے کوئی ایک ادھا رومی سپاہی نظر آ گیا اتنے ہی حملہ کر کے مار دیتے, نس جاتے سن. یہ خنجر بردار لوگ تھے اور کسی بغاوت کی وجہ سے خون کا مقدمہ اس کے اوپر تھا. یہ قید میں تھا, یہ ڈاکو تھا, یہ چور تھا, یہ جھوٹا تھا, یہ قاتل تھا. اس کی صلیب واجبی تھی اور یہ وہاں قید کے اندر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. بارابا کا پورا نام یسوع بارابا ہے. یسوع بر کا مطلب بیٹا, ابا کا مطلب باپ. یسوع اپنے باپ کا بیٹا اور دوسری طرف یسوع خدا کا بیٹا. ارے ایک طرف بارابا ہے جو زندگی لیتا ہے, دوسری طرف یسوع ہے جو زندگی دیتا ہے. ایک طرف بارابا ہے ارے جو مار ڈالتا ہے, لوٹ لیتا ہے, دوسری طرف یسوع ہے جو مہیا کرتا ہے, بخش دیتا ہے. لوک ایٹ بارابا. ارے یہ اپنے قید خانے میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. آج میری واری آ جانی ہے, پہاڑ پر میرے لیے صلیب کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. جدن جیل کی کنڈی کھلی ہونی ہے, اس کی دل کی دھڑکنیں اور تیز. انہوں نے لے آ کے پوشاک دیتی, لے بھائی پالا کپڑے. یہ حیران ہو گیا ہوگا, ارے مجھے کپڑے کیوں دیے جا رہے ہیں. انہیں کپڑے پالے, اس کا ننگا پن ڈھانپا گیا. جیل سے باہر نکلا, پتہ لگا ارے آج صلیب میری نہیں بلکہ میری جگہ آج کوئی اور مصلوب ہو رہا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے ان کے دستور کے مطابق. یہودیاں نے پادری صاحب دستور کو تو بنا رہا سی. یہ کیا دستور ہے, ان کے کیا ذہن میں تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ دستور بنا لیا کہ ایک یہودی اگر کوئی قید میں ہے عید پہ اس کی رہائی چاہیے, اور وہ بھی عید فصح پہ, نہ عید پینتیکوست نہ عید خیام, عید فصح پہ اگر کوئی یہودی قید میں ہے تو اس کی رہائی چاہیے. کیونکہ یہ یاد کرتے تھے عید فصح جو پہلی عید انہوں نے مصر میں منائی, کیونکہ ایک برہ قربان ہوا, اس برے کی قربانی کی وجہ سے ان کے بیٹے بچ گئے, رہا ہو گئے. اب بھی ان کو عید فصح پہ ایک ماں کا بیٹا جو قید میں ہے آزاد چاہیے تھا. ارے یہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ جس کی یہ تشبیہاتی طور پہ برے کی قربانی یاد کرتے اور ہر سال فصح کے موقع پہ ایک ماں کا بیٹا رہا کرواتے تھے, آج وہ برہ جو خدا کا بے برہ ہے آج کسی ماں کے لال کے لیے سچ مچ قربان ہونے جا رہا ہے. ہاللیلویہ. ارے یہ بھی ایک ماں کا دے ہسٹری داستی, یہ بھی کلا کلا منڈا سی, بارابا بھی کلا کلا سی. یہ بھی ماں کا پلوٹھا برے کی قربانی سے بچ گیا جیسے مصر کی غلامی میں اسرائیل کے پلوٹھے بچ گئے. ہاللیلویہ. ایک پاسے بارابا سی, ایک پاسے یسوع. یہ صلیب بارابا کی صلیب تھی, لیکن اس صلیب پر آج بارابا نہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں, اور یہ تجسس سے بھرا ہوا تھا. میں چل کے ویکھا تے صحیح کردے کی نے لے کے کتنے جاندے نے. کلوری کے پہاڑ پر اس بڑے ہجوم کا حصہ یہ بارابا بھی تھا. یہ دور کھڑا نظارے کر رہا تھا, حیران تھا, پریشان تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو آج اس کی جگہ میں یہاں پر ہوتا. میں جب بارابا سے ملتا ہوں, ارے یہ بارابا تصویر پیش کرتا ہے میری, یہ بارابا تصویر پیش کرتا ہے اس جماعت میں موجود ایک ایک فرد بشر کی. ارے یہ چور, یہ لٹیرا, یہ جھوٹا, یہ دغاباز, یہ روشیں صرف بارابا کی نہیں, یہ روشیں میری اور آپ کی ہے. ارے ہماری صلیب
ہماری موت واجبی تھی، لیکن عین وقت پہ یسوع آ گیا، اس نے ہماری صلیب کو اٹھا لیا، ہمارے ننگے پن کو ڈھانپ دیا اور مجھے اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ 500 گیت گانے، جے تو پردہ نہ میری حامی تے مر جاندہ میں وچ غلامی۔ ہاللیلویا۔ ارے اس نے آج آپ کی اور میری حامی بھر لی، مجھے اور آپ کو اس نے آزاد کر دیا۔ یہ موت میری تھی، یہ آپ کی تھی، یہ موت برابا کی تھی۔ ہسٹری دستی یہ برابا دس گیا اس شہر چو، روم چلا گیا، روم جا کے مسیحی لوگوں سے ملا، ان کو بتایا اس نے، اور میں ایسی جندی جگہ تے یسوع قربان ہو گیا جس کی تم باتیں کرتے ہو، مجھے بتاؤ وہ شخص کون تھا، میں اس کی بابت جاننا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نیرو بادشاہ نے روم کو آگ لگا دی اور مسیحوں پر الزام لگا دیا۔ مسیحوں پر جب الزام لگایا گیا، ہسٹری بتاتی ہے کہ رومیہ نے پھڑ پھڑ کے مسیحی قید خانے چھپانے شروع کرتے، اور پھر اسٹیڈیم کے اندر ان کا تماشا کیا جاتا تھا، ان کو ننگا کر کے ہر وہ شخص جو مسیح کے نام کا اقرار کرتا تھا اس کو شیروں کے آگے پھینک دیتے تھے۔ ایک گروپ دے وچ برابا بھی پھڑیا گیا، لیکن تب تک یہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکا تھا۔ یہ روتا نہیں تھا، اسٹیڈیم میں چلاتا نہیں تھا، یہ شیروں کے ساتھ لڑتا رہا جب تک اس کے جسم کے اندر زور تھا، لیکن یہ شادمان تھا۔ یہ شادمان اس لیے تھا کیونکہ یہ جان چکا تھا، ارے ایک بار مسیح میری خاطر مرا، ارے آج مجھے موقع ملا کہ میں مسیح کی خاطر اپنی جان دے دوں، ارے میں انکار نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ لڑتا لڑتا شیروں سے ہنستا ہنستا یہ کہتا کہتا اپنی اس نے جان دے دی کہ جو مسیح میں مر جاتا ہے، ارے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ This is برابا۔ زندگی بدل گئی، اس کا ماضی گھنونا اور گندا تھا، چور تھا، لٹیرا تھا، لیکن جس دن یاسر یسوع سے ملاقات ہو گئی زندگی بدل گئی، سارا ماضی وائٹ واش ہو گیا۔ ارے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مسیح کا تجربہ کیا ہے؟ آج جب ہم گڈ فرائیڈے کے موقع پہ صلیبوں کے شہر میں کھڑی اس صلیب کو دیکھتے ہیں، یہ صلیب آپ سے اور مجھ سے کیا کہتی ہے؟ یہ سزا بھی تیری، یہ صلیب بھی تیری، لیکن خداوند نے اپنا بیٹا بھیج کے ہمیں اس سزا سے آزاد کیا، مکت کر دیا، رہا کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یہ خداوند کے لیے زوردار تالی۔ 21ویں آیت میں ایک اور شخص ہمیں ملتا ہے، لکھا ہوا شمعون قرینی۔ یہ قرینی اس کی نیشنلٹی بھی قرین کا رہنے والا تھا، سائرین جنہوں کہندے نے، یہ بھائی جی لیبیا جی افریقہ، ہی از اے نیگرو، کالا تھا، یہ نیگرو تھا، خداوند کا فضل اس کے اوپر ہوا، یہ آیا عید منانا واسطے ہیں، لکھا ہوا ہے وہ ادھر سے گزر رہا تھا، وہ اندر روٹ نہیں سی، یہ اپنے کے کم نکلے سی۔ ارے مجھے کیا لگے یہ لوگ کیوں نعرے مارتے ہیں، کون جس کو صلیب دی جا رہی ہے، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بچ بچ کے سائڈ دو کے لنگن ڈیا سی۔ خداوند نے اس کو انٹرپٹ کیا، اس کو انٹرپٹ کیا اور اس کا روٹ چینج کر دیا۔ یہ خدا کا سٹائل ہے، جس کو خداوند نے استعمال کرنا تھا خداوند اس کی زندگی میں انٹرپٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے میں تیرا خدا ہوں، پر اس کا ٹریک چینج کر دیتا ہے۔ This is God's style۔ خداوند اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ بیابان میں چلتی جھاڑی میں موسیٰ کو دکھائی دے کر اس کو انٹرپٹ کیا تو پیٹا چارن ڈے حاضی، خدا نے چاڑی چاک گلات دی، خدا نے اس کو انٹرپٹ کیا اس کی ڈیلی روٹین میں، اس کو انٹرپٹ کیا، پھر اس پہ ظاہر کیا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کا روٹ چینج کر دیا۔ دمشق کی راہ پہ سال تو دمشق میں مسیحوں کو مارنے جا رہا تھا، خدا نے راستے میں اس کو انٹرپٹ کیا، اس پہ ظاہر کیا میں خدا ہوں، اور پھر اس کا روٹ چینج کر دیا۔
गलील की झील पे शागिर्द मछलियां पकड़ रहे सन, उनकी रोज की रूटीन थी। खुदा ने उनको इंटरप्ट किया, जाहिर किया कि मैं खुदा हूं। उस दिन से उनका ट्रैक चेंज हो गया, रूट चेंज हो गया। अरे मैं भी अपनी जिंदगी की राह पे गामजन था, एक दिन खुदा ने मुझे भी इंटरप्ट किया, जाहिर कर दिया मुझ पे, आई एम योर गॉड। उस दिन से खुदा ने मेरा ट्रैक चेंज कर दिया। इस जमात में बैठे बथेरे जाने ऐसी हैं जिनका माजी, जिनका रूटीन वक्त, जिनका काम पता नहीं क्या क्या था, एक दिन खुदा ने ऐसा इंटरप्ट किया, जाहिर कर दिया मैं तेरा खुदा हूं। उस दिन से तुम्हारा रूट ही चेंज हो गया। दिस इज गॉड स्टाइल। वो पहले इंटरप्ट करता है, फिर जाहिर करता है, उसके बाद लाइफ ट्रैक चेंज कर देता है। लिखे शमाउन करे नहीं जान रहा से, वहां से गुजर रहा था, रास्ते में उसको इंटरप्ट किया। और आप यहां पे देखो शमाउन ने यीशु के साथ क्या क्या शेयर किया। सबसे पहली चीज, उसने यीशु के साथ उसका रूट शेयर किया। जिथे जान रहा सी ओ छड़िया हुण, जिथे यीशु जान रहा हुण यीशु दे नाल। ही इज अ मैन ऑफ गॉड। की फजल हो गया लियाकत भाई, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ टमाटर, ईद आई राशन लेना, उन्हें ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। खुदा ने रास्ते में इंटरप्ट किया। अब ये दुनियादारी के काम छोड़ के अब ये यीशु के पीछे है। खुदा जब इंटरप्ट करता तो खुदा अपने पीछे ले आता है। फॉलो जीसस। जिसको खुदा ने उसकी जिंदगी की राह में कभी इंटरप्ट किया, व्हाट इज योर ट्रैक टुडे? आया मैं खुदा को वाकई फॉलो कर रहा हूं, उसने तो मेरे पे अपना आप जाहिर कर दिया, उसने तो मुझे अपना जलाल दिखा दिया। वेयर आई एम टुडे, अरे मैं आज कहां पर हूं? आया मैं वाकई खुदा को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं? इसने सिर्फ यीशु के साथ उसका रूट शेयर नहीं किया अरमान, इन्हें ऑपोजिशन भी शेयर की थी। और जो यीशु को गाला काट दे धक्के मारो, इन भी पहन रहे हैं। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। सलीब उठाओगे तो मुखालफत सहनी पड़ेगी, सलीब उठाओगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, सलीब उठाओगे तो दुनिया से गालियां सुननी पड़ेगी। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। नोबडी लाइक। जिसके कांधे पे सलीब है उसे कोई पसंद नहीं करता, अरे कोई लाइक नहीं करता, उसे कोई फॉलो नहीं करता। बट दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। अगर कदम कदम पर नाकामियां हैं, ऑपोजिशन है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तेरे कांधे पे सलीब है, यू आर ऑन द राइट वे, तेरे कांधे पे सलीब है। इसने सिर्फ रूट शेयर नहीं किया, इसने यीशु के साथ ऑपोजिशन भी शेयर की। तीसरी गल, सैक्रिफाइस भी किया। शमाउन करेनी ने की सैक्रिफाइस किया भाई साहब। सलीब पे खून लगा था, खून जब इसके कपड़ों पे लगा नापाक हो गया। शरीयत कहती वो जो नापाक है वो ईद नहीं मना सकता। अरे अब ये इस लायक ना ठहरा कि ईद फसा मना सके, इसको अपना त्यौहार सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि अब ये खून की पोशाक लिए हैकल में इबादत के लिए नहीं जा सकता। उस दिन सिर्फ ईद फसा यीशु की नहीं, शमाउन करेनी की भी जाती नहीं, अरे उसका भी सैक्रिफाइस हो गया। मुबारक है वो लोग जो यीशु के लिए हर हद तक सैक्रिफाइस करने को तैयार है। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल अगर आपने खुदावंद के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है। शमाउन करेनी, अरे ये मुझे बहुत कुछ सिखाता है, ये मुझे सिखाता है हाउ टू सैक्रिफाइस। अरे वो लोग जो खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, दुनिया याद रखे ना रखे, लेकिन खुदावंद याद रखता है और खुदावंद उसका फल देता है। हालेलुया। शमाउन करेनी नु की फल मिले आफ्ताब भाई? इत्थे लिखिया जे शमाउन करेनी, केड़ा करेनी? सिकंदर और रूफस का बाप। कई शमाउन सन, लेकिन ये बाप पहचाना जा रहा है अपनी औलाद की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके बच्चे, इसके बेटे, अरे ये कलीसिया के जबरदस्त सतून साबित हुए, ये जबरदस्त ईमान के सूरमा साबित हुए। पौलुस रसूल रोमियो को खत लिखता है, 16वें चैप्टर च पौलुस सलाम पे झंडे है, कहता रूफस को और उसकी मां को मेरा सलाम कहना। अरे ये ईमान के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। तुसी देखो कैसी जिंदगी बदली शमाउन दी। अरे इसने यीशु को नजदीक से देखा, यीशु के जख्मों को देखा। उदड़ उदास बेचारा मुंह लमका के घर टुर गया होना है। हुण ईद मैं जा नहीं सकता, बच्चे पूछते हो की लेके आया, कहता अरे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया,
لیکن جو چیز آج میں لے آیا وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ارے میں نے یسوع سے ملاقات کی، نجات مل گئی، آج میں تمہارے لیے نجات لے آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس کی اولاد بچ گئی، بیوی بچ گئی، خاندان والے بچ گئے، خطوں میں ان کے نام آ رہے ہیں فیملی کے۔ اعمال کی کتاب کھولو، اعمال 13 باب، وہاں پہ استادوں کے نام ہیں، داکیا سے کون کون سے استاد آئے، وہاں پہ لکھا ہوا برناباس آیا، نام لکھا ہے شمعون کالا بھی آیا۔ ایک لوکا نے پیار نہ لکھیا سی، نیگرو سی نا، یہ محبت اظہار کیتا لوکا نے، کون سی؟ شمعون کالا۔ اچھا میں لیکن بھائی کہنے شکر ہے لوکا پنجابی کرسچن نہیں سی، نہیں تے اسی کہنے ہیں جڑا کالا عمر بٹ گئے، لوکا لکھا سی شمعون بٹ سی، وہ تے پاویں شمعون بٹ لکھ سڑا، لیکن یہ اس کے پیار کا اظہار ہے۔ ارے ہسٹری میں نام آ گیا، اس کی زندگی کچھ بھی تھی، لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے اس روز شمعون کرینی کی لائف ٹریک چینج ہو گیا، اس روز شمعون کرینی کا انداز نظر بدل گیا، اس روز شمعون کرینی نے نجات پا لی۔ ارے یہ گھر جا کے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے کہتا ہوگا، ارے آج میرے ساتھ دیکھو کیا حادثہ پیش آیا، مجھے زبردستی رومی سپاہیوں نے کھینچ لیا ایک شخص کی صلیب اٹھانے کے لیے۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ یہ صلیب میں نے یسوع کی اٹھائی ہے، حقیقت تو یہ تھی ارے یہ تو یسوع نے میری صلیب اٹھائی ہے۔ ارے یہ صلیب یسوع کی نہیں، یہ صلیب تو میری تھی جو اس نے اٹھا رکھی تھی۔ ارے اس صلیب کے لائق تو میں تھا، لیکن فضل یہ ہو گیا اس نے میری خاطر جان دے دی۔ This is the message for you۔ آج اس گڈ فرائیڈے کے موقع پہ یہ پیغام ہے نجات کا۔ یہ فرائیڈے اس لیے گڈ ہے کیونکہ میں نے اور آپ نے مخلصی پالی، خدا کا اصلی منصوبہ اپنے کمال کو پہنچا، وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہوا، ہم آزاد ہو گئے، ہم نے مخلصی پالی۔ ہاللیلویا۔ گڈ فرائیڈے اٹس اے ویری اسپیشل ڈے۔ 7 کلمات اچھے ہیں۔ 70s میں چرچ نے آغاز کیا کہ ایسٹر کے موقع پہ گڈ فرائیڈے کے روز خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات پہ غور کیا جائے۔ مطلب یہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ گڈ فرائیڈے سے صرف 7 کلمے ہی بولے جان، وہی اپنا ریوائز ہوتا رہے۔ نو، یہ چرچ میں شیڈیول تھا، 17ویں صدی میں آغاز ہوا اور اس کے بعد چلتا 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 آج تک ہم کر رہے ہیں۔ ٹرینڈ شوڈ بی چینجڈ۔ اور بہت کچھ ہے جو گڈ فرائیڈے سے کنیکٹڈ ہے، اور بہت کچھ ہے جس پہ غور کرنا ضروری ہے، جن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ڈاکو بچ گیا، شمعون کالا بچ گیا، اور تیسرا کردار 37ویں آیت، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پہلے 2 کردار دونوں یہودی تھے، لیکن اس شخص کا دین یہودیت سے دور دور تک کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ رومی تھا، رومی پلٹن کا سردار، اور صوبیدار کہا گیا اس کو، مطلب سینچورین۔ اس کے نیچے 100 سپاہی کام کرتے تھے۔ اس صوبیدار نے اس پہاڑ پر کئی مجرموں کو صلیب چڑھائی، کئیوں کو اس نے صلیب پر لٹکایا، کئیوں کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، کئی بار لوگوں کو یہاں پہ اتارا بھی اور چڑھایا بھی، لیکن یہ صلیب آج جس کا تجربہ اس صوبیدار نے کیا، ارے یہ باقی تمام صلیبوں سے الگ تھی، مختلف۔ اس صلیب نے اس صوبیدار کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ یہ صوبیدار لکھا ہوا ہے صلیب کے سامنے تھا، اور جب ہم سامنے کی بات کرتے ہیں ہم پوزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسیح کے سامنے تھا، مطلب اس کے اپوزٹ پوزیشن پہ تھا،
اور جب ہم کسی کے اپوزٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب صرف پوزیشن نہیں، ہماری سوچ بھی اپوزٹ ہوتی ہے، ہمارے عقیدے بھی اپوزٹ ہوتے ہیں، ہمارا انداز نظر یہ بھی اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ رومی شخص تھا جس نے ایک رومی خاندان میں پرورش پائی، بچپن میں گھر کی تعلیم، اسکول کی تعلیم، آرمی کی ایجوکیشن، قدم قدم پر اس بات کو یہی ٹیچ کرتے رہے، رومنز آر دا بیسٹ، لاطینی لوگ دنیا کی بہترین قوم ہے، ارے ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے بہت سے خدا، آسمان کا خدا، بادلوں کا خدا، پانیوں کا خدا، بجلی کا خدا، ہمارے ہر ایک کام کے لیے ہمارے پاس دیوی ہے، دیوتا ہے، خدا ہے، ہم خوش قسمت قوم ہے۔ یہ بچپن سے سیکھتا آیا تھا کہ دنیا کی تمام قوموں میں سے جو سب سے بدی قوم ہے وہ یہودی لوگ ہیں، یہ گردن کش ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ باغی ہیں، ارے یہ قوم اچھی نہیں، یہ تو اپنے خدا کو بھی صحیح طرح سے اس کی بھی پیروی نہیں کرتے، ان بد نصیبوں کا ایک ہی خدا ہے، اے ہندی بھی نہیں مانتے، یہ نافرمان قوم ہے، یہ دنیا کی تمام قوموں سے بری قوم ہے۔ یسوع جب صلیب پر اس کے سامنے لٹکا ہوا، اس کے لیے یہ ایک یہودی مجرم سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا، جس کو اس روز اس صوبے دار نے صلیب دینی تھی۔ لیکن یہ اگرچہ یسوع کے اپوزٹ تو تھا، لیکن البت خوشی کی بات یہ صلیب کے نزدیک بھی تھا۔ بعض دفعہ جب ہم کسی کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ہمارے اس شخص کے بارے میں بہت سارے نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے اس شخص کے نزدیک جانے کا، انداز نظر بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں۔ جو شخص ہمیں دور سے دیکھو تو کنجوس نظر آتا ہے، کبھی نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے نہیں یار کنجوس بھی کفایت شار ہے۔ جڑا بندہ دوروں لگتا ہے یار ہر ویلے ریال ریال کرتا رہتا ہے، نزدیک آ کے ویکھو تو پتہ لگتا ہے بڑیاں ذمہ داریاں چکیاں ہیں۔ جب ہم کسی کے نزدیک آتے ہیں تو انداز نظر بدل جاتا ہے، سوچ کا معیار بدل جاتا ہے، خیالات اس لیے منفی ہوتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جب تک دور سے دیکھ رہا تھا اس کے نزدیک صلیب پہ لٹکا یہ شخص ایک مجرم سے بڑھ کر نہیں، لیکن جب یہ یسوع کے نزدیک آتا ہے اس کو ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں لیاقت بھائی اس نے کیا یسوع میں دیکھ لیا جو اس کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی، اس کا انداز بدلنا شروع ہو گیا۔ اس نے یسوع کو دیکھا رہے یہ باقی مجرموں جیسا نہیں ہے۔ جب میں نے صلیب پر لوگوں کو چڑھایا میں نے لوگوں کو گالیاں دیتے سنا تھا، لوگوں کو میں نے بد دعائیں دیتے سنا تھا۔ یہ مجرم باقی مجرموں سے الگ ہے، ارے یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ لام تان نہیں کر رہا، یہ تانے نہیں دے رہا، یہ سرکار کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس صوبے دار نے یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے کہتے سن لیا تھا، اے باپ تو ان کو معاف کر، ارے یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ارے اس صوبے دار نے یسوع کو صلیب پر دوسرے ڈاکو سے وعدہ کرتے ہوئے سن لیا تھا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ارے وہ جان گیا یہ کون شخص ہے جو موت کی کگار پہ بھی کھڑا زندگی کی باتیں کر رہا ہے۔ ارے اس شخص نے، اس صوبے دار نے یسوع کو اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے یہ سن لیا تھا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اس شخص سے کہا، اس شاگرد سے کہا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے۔ یہ رومی صوبے دار متاثر ہو گیا، ارے بدن زخموں سے چور ہے، اس حالت میں اپنی ہوش نہیں رہتی، اس کے باوجود یہ شفاعت کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو ذمہ داری کا احساس ہے۔ He is a different person۔ اس کو یسوع کی ذات میں ایک عاجزی نظر آئی، اس کو یسوع کی ذات میں انکساری نظر آئی۔ اچھا صرف یہی نہیں، اس کو یسوع میں انسان بھی نظر آیا۔ وہ کہہ رہا ہے یقیناً یہ آدمی، اس کو فیل ہوا جیسے میں بدن رکھتا ہوں یہ بھی بدن رکھتا ہے، جیسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ارے جیسے میں روتا ہوں یہ بھی روتا ہے، یہ بھی میرے جیسا ایک انسان ہے۔ He is human like me۔ ارے دیکھو جیسے میں رو پڑتا ہوں یہ بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اور مجھ میں فرق ہے۔
अरे हम अपनी जात को लेके रोते तड़पते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए रोता और तड़पता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान तो है, बट ही इज अ डिफरेंट पर्सन। इसको मसीह की आजी नजर आई, इसको मसीह की बशरियत नजर आई, और इसको मसीह की अलूहियत नजर आई। कहता है ये आदमी खुदा का बेटा है। कौन सी ऐसी चीज थी लियाकत भाई, कौन सी ऐसी बात थी? एक ऐसा शख्स जो इतने खुदाओं को मानता हो, इतने अकीदे रखता हो, इतने देवी देवताओं के मंदिरों में दिए जलाता हो, कौन सी ऐसी चीज थी? एक पल में सब कुछ भुला के इसने ये इकरार कर लिया, ही इज अ गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड। अरे ये खुदा का बेटा है। क्योंकि आज तक सलीब पर जितने मुजरिम लटके, अरे उन सब की जानें इसने निकलते देखा था। ये वाहिद शख्स था जिसकी जान निकली नहीं, बल्कि ये आप कह रहा है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अरे इसका दम निकला नहीं, इसने तो आप अपना दम दे दिया। अरे जिंदगी लेने और देने का काम तो फकत ज़ाते इलाही का है। ये आदमी खुदा का बेटा है। ये जब तक दूर से देखता था मसीह को, उसको एक मुजरिम दिखाई देता था, लेकिन जब ये मसीह के नजदीक आया, इसका अंदाज़ नजर बदल गया, इसकी सोच बदल गई। दिस इज द मैसेज, आपके लिए, मेरे लिए गुड फ्राइडे का पैगाम है ये। अरे क्या तू भी इस सूबेदार की तरह अब तक दूर से नजारे करता रहा? अगर हाँ तो तेरे लिए आज ये मौका है। आज सलीब के नजदीक आ जा, आज मसीह के जख्मों को नजदीक से देख, आज उसके दर्द को नजदीक से महसूस कर। तेरा अंदाज़े नजर बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलेगी तो तू भी बेधड़क इकरार कर, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज की शाम के लिए। Oh, praise, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. मैं अपने आप को कहां देखता हूं? क्या मैं बराबर जैसा हूं? मैं समझता हूं मेरी रविशें, मेरी आदतें, मेरी बातें, मेरे काम, अरे जो वाजिबुल कत्ल है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो हर रोज अपना सूरज तुझ पे चमकाता है, यू नीड जीसस। क्योंकि उसने तेरे गमों को अपने ऊपर ले लिया, तेरी मुसीबतों को उठा लिया, तेरी सलीब को उठा लिया। मैं अपने आप को कहां देखता हूं? शमौन कुरैनी की तरह, जो अपनी ही जिंदगी की राह पर चला जाता था। गेट रेडी फॉर इंटरप्शन। अगर अब तक तुझे मसीह का तजर्बा नहीं हुआ, अरे वो तुझे चाहता है कि तू उसके पीछे चले, उसकी पैरवी करे, सलीब उठाए और यीशु के पीछे बोले। या मैं इस रोमी सूबेदार की तरह, जो अब तक दूर से नजारे करता रहा, ईद देखता रहा, प्रोग्राम देखता रहा। अगर ऐसा है तो तेरे लिए मौका है, आज सलीब के नजदीक आ जा। आज नजदीक से उसके जख्मों को पहचान। अरे उसके जख्मों से बहती लहू की धारा आज तुझे धोना चाहती है, आज तुझे साफ करना चाहती है। आए हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं। अरे देख, वो अपने जख्मी हाथों के लिए तेरे सामने खड़ा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अरे दूर खड़ा ना रहे, खामोश खड़ा ना रहे, बल्कि आ मेरे नजदीक आ जा। तुझे धोने के लिए मेरे पास लहू है, जो तुझे पाक और साफ कर देगा। तेरा माजी धुल जाएगा, तू फिर से नया हो जाएगा। मैंने तेरा फिदिया दिया है। अरे मैंने तेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी है। तू मेरा है, तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे मोल लेके खरीद लिया है। ओ प्रेज जीसस, ओ प्रेज जीसस। ओ हालेलुया। आवाजें अब भी कम है। ओ हालेलुया, हालेलुया।
Glory, 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 Jesus. Oriala raba baba baba lara kasantosh thara balri yendro. Siyala raba baba lara kasantosh thoro. Siyendara balara kasantosh thara baba lara. Oh, praise, hallelujah, Jesus. Glory, Jesus. Oh, Sindhara balara kasantosh thara. Oh, glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Oh, praise, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु जी, हम आपके तख्त के सामने